علیزے جو کہ حمزہ کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور حمزہ کو اس بات کے بارے میں جب معلوم ہوتا ہے تو وہ علیزے کو سمجھاتا ہے کہ وہ اپنا غصہ ختم کر کے اس کے ساتھ گھر واپس چلے، لیکن علیزے جو کہ حمزہ سے کہتی ہے کہ وہ اس گھر واپس نہیں جانا چاہتی، بہتر یہ ہے کہ وہ اسے اس کے اپنے گھر پر چھوڑ دے۔ وہیں پر دوسری طرف ارمین، سکندر اور عریشہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ حمزہ اس لڑکی کو اس کے گھر پر ہی چھوڑ کر آئے، کیونکہ وہ اسے مزید اپنے گھر پر اب دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حمزہ جب ہاسپٹل سے واپس آتا ہے تو وہیں پر ارمین ناٹک کرنا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے حمزہ سے کہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تم اکیلے کیوں آئے ہو، علیزے تمہارے ساتھ دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ تو اس بات پر جب حمزہ کہتا ہے اپنی والدہ ارمین سے کہ میں اسے وہیں پر چھوڑ آیا ہوں، وہیں پر ارمین حمزہ کے سامنے ناٹک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو تمہاری بیوی کو کچھ نہیں کہا، لیکن اگر پھر بھی تمہیں اور تمہاری بیوی کو یہ لگتا ہے کہ میری وجہ سے تم لوگوں کا گھر برباد ہو رہا ہے تو میں تمہاری بیوی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ حمزہ جو کہ اپنی والدہ سے کچھ نہیں کہتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس بات پر سکندر اپنی والدہ ارمین کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں، آج مجھے اس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، شکر ہے کہ بلا ٹلی۔ اس بات پر جب ارمین اپنے بیٹے سکندر کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ ہاں، اسے اس گھر سے نکالنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی ہے مجھے۔ سکندر اپنی والدہ ارمین سے کہتا ہے کہ ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں تو ویسے وہ واقعی ہی میں بلا، اس سے پیچھا چھڑوانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اب میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ حمزہ کے پاس آپ جا کر آپ کو اسے سنبھالنا ہوگا، کیونکہ وہ اندر سے پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ جتنا اسے سنبھالنے کی کوشش کریں گی وہ اتنا ہی آپ کی بات کو سمجھے گا۔ اس بات پر ارمین جب کہتی ہے سکندر سے کہ نہیں، ابھی صحیح موقع نہیں ہے، بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ وہ ابھی اور پوری طرح سے ٹوٹ جائے، جب وہ پوری طرح سے ٹوٹ جائے گا تب علیزے کو لے کر اس کے دل میں کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے علیزے کے پاس جا کر اس کی ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوگا جن غلط فہمیوں کو لے کر وہ اپنے اس گھر میں گئی ہوگی، اور ویسے بھی ان دونوں کے رشتے کے درمیان میں جو وقت ہے، اگر وہ وقت ان دونوں کو مل گیا تو ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، جبکہ ہمیں ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کی بجائے ان کی غلط فہمیوں کو اتنا بڑھاوا دینا ہے کہ ان کا رشتہ خاک میں مل جائے۔ وہیں پر دوسری طرف حمزہ اگلے روز جاتا ہے علیزے کے پاس تاکہ اسے منا سکے، اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اس گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ویسے بھی اس حالت میں تمہیں بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے، تم میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی؟ علیزے جو کہ حمزہ کی بات مان کر گھر واپس جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تاکہ ارمین سے اپنی بات کا بدلہ لے سکے، کیونکہ ارمین جب علیزے اپنے فلیٹ میں تھی آ کر اسے دھمکا کر گئی تھی اور اسے یہ کہہ کر گئی تھی کہ میں تمہیں اب حمزہ کی زندگی میں کبھی بھی واپس نہیں آنے دوں گی۔ اس کے بدلے جب علیزے نے ارمین سے کہا تھا کہ میں نے لاکھ کوشش کی کہ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی نہ کروں، لیکن آپ نہیں مانی، تو اب آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں، میں آپ کا وہ حشر کروں گی کہ ساری زندگی آپ یاد رکھیں گی۔ علیزہ ارمین سے بدلہ لینے کی خاطر پہنچ جاتی ہے اپنی فرینڈ کے ماموں انکم ٹیکس آفیسر کے پاس، انہیں جا کر بتاتی ہے کہ ارمین نامی ایک عورت ہے جو این جی او کی پریزیڈنٹ ہے اور ان کے خلاف میرے پاس ثبوت ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے پاس جا کر ریڈ ماریں۔ تو کیا ہوگا؟ کیا علیزے کے کہنے پر انکم ٹیکس آفیسر آ کر ارمین کی جانچ پڑتال کے بعد ارمین پر کوئی کیس ہو جائے گا اور وہ سیدھا اریسٹ ہو جائے گی؟ وہیں پر ارمین حمزہ کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرتی ہے جب حمزہ کہتا ہے ارمین سے کہ مجھے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اتنی چھوٹی سی بات پر، تو ارمین وہیں پر حمزہ سے کہتی ہے کہ وہ ہے ہی ایسی۔ کیا حمزہ ارمین کی باتوں میں آ کر علیزے کو چھوڑ دے گا؟ کیا ہوگا؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مہرا۔